بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی، اور آج کی نشست ایک عظیم ہستی کے نام ہے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا ٹکڑا قرار دیا، جنہیں جنتی عورتوں کا سردار کہا اور جن کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی عبادات، تقوی، حیا، شجاعت اور صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ آج کی نشست میں اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد احسن چشتی صاحب، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے تشریف فرمائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کی مصروفیات اتنی کہ جس کی انتہا نہیں، ان کی محبتیں ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا۔ آج سوال کی طرف ہی چلتے ہیں۔ میں سوال سے پہلے ہی کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور وصال کا دورانیہ اسلام کے ابتدائی نازک اور تاریخی دور سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے شعب ابی طالب کی سختیوں کا سامنا کیا، ہجرت مدینہ کی خوشیوں بھرے لمحے دیکھے اور نبوت کے ابتدائی مصائب کے عینی شاہد رہیں۔ اور میں چاہوں گا علامہ صاحب سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت اور وصال کس سنہ ہجری کو ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ محترم حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب کا، بہت شکریہ کہ آپ نے اس مصروف زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور آج کے اس دن کے لحاظ سے جی آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی تاریخ ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ جو زیادہ مشہور ہے، جسے محدثین کی جماعت نے قبول فرمایا ہے کنز العمال شریف کے حوالے سے، وہ ہے اعلان نبوت سے 5 سال قبل جی آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج نبوت کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اور صحیح۔ جہاں تک آپ کے وصال مبارک کا تعلق ہے، جی تو آپ کا وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری، آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد 28 یا 29 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت، جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت واقعی آپ کی زندگی یہ ایک تاریخی لمحات ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ نے صبر، تقوی اور عبادات کے اعلیٰ نمونے دکھائے۔ آپ کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی عرصے بعد ہوا، جو اہل بیت کی قربت اور محبت کی روشنی کو ابھی نمایاں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام، لقب صرف الفاظ نہیں بلکہ کسی ہستی کی عظمت اور مقام کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے القاب زہرا، نور کی روشنی، علامت، بطول، دنیا سے رغبتی اور اللہ کی طرف سے رجوع مکمل ہے، طاہرہ، پاکیزگی اور عصمت کی نشانی۔ یہ القابات نہ صرف آپ کی شخصیت، صفات کا بیان ہیں بلکہ امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔
آپ کا نام مبارک فاطمہ اور القاب زہرا بطول اور طاہرہ کی وجہ تسمیہ یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نام فاطمہ یہ کسی عام شخص کی زبان سے نہیں رکھا ہوا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام خود تجوید فرمایا، سبحان اللہ، اور فاطمہ کے لغوی معنی ہیں چھڑانے والی۔ سبحان تو اللہ، سبحان اللہ۔ کنز العمال شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور میری بیٹی اور اس سے تمام محبت کرنے والے قیامت کے روز جہنم سے آزاد ہوں گے، جہنم سے چھٹکارا پائیں گے۔ سبحان اللہ، اور آپ سبحان کا اللہ۔ جو لقب ہے بطول، بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، کٹا ہوا ہونا۔ جی، تو یہ اس لیے آپ کو لقب مبارک عنایت فرمایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ رہتی، عبادت ریاضت میں زیادہ وقت رہتی، جی، اور دنیا سے کم وقت دنیا کو دیتی، کیا رغبت بات ہے، رکھتی، اس سبحان لیے اللہ، آپ کو یہ بطول کا لقب ملا۔ سبحان اور اللہ، زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی، تو آپ کیونکہ جنت کی کلی ہیں، سبحان آپ کے اللہ، جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان حدیث اللہ، مبارکہ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار کے گھر جب بھی بی فاطمہ الزہرا تشریف لے آتی، حضور شفقت فرما کے کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، اور سبحان آقا کی اللہ۔ محبت دیکھیں، حضور جب جس سفر سے واپسی کرتے، جی، وہ غزوات سے واپسی ہوتی، کسی اور مصروفیت سے ہوتی، جی، آقا کریم سب سے پہلے جس گھر میں تشریف لے جاتے وہ جناب زہرا کا گھر مبارک تھا۔ سبحان اللہ، آقا سبحان کریم اللہ، آپ کے سر مبارک پر بوسہ بھی عنایت فرماتے، اور سبحان اللہ، ساتھ ہی سر مبارک کو سونگتے بھی تھے۔ تو بی بی جی نے عرض کی، حضور والد کو دیکھا ہے وہ بیٹیوں کے سر چومتے تو ہیں، جی، لیکن آپ سر سونگتے بھی ہیں، جی، اس میں کیا حکمت ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، میری بیٹی ہمیں تو اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، سبحان تو جنت اللہ، کی کلی سبحان ہے، اللہ، اس لیے آپ کا یہ لقب مبارک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے۔ یہ القابات آپ کی عملی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان سے سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان، خاص طور پر خواتین، اپنی زندگی میں طہارت، عبادت اور نورانیت کی راہ اپنائیں، جس طرح کہ آپ کی زندگی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج پاک میں سے بیوی کی، یعنی کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بطن اطہر سے کس بیوی سے ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جناب بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے جی، جو ہے سبحان اللہ۔ آپ کے اور بطن۔ بچپن آپ کا کیسا تھا یہ سبحان اللہ، اس پاک ذات کے بچپن کا کیا کہنا کہ جس کی تربیت کاشان نبوت میں، نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تربیت اللہ۔ کرنے والے خود انبیاء علیہ السلام ہیں، جی، اور اس گھرانے میں پرورش پا رہی ہیں، تربیت فرما رہی ہیں جس گھرانے میں حضرت جبریل وحی لے کر قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج جس گھر میں قرآن کی تعلیم ہے، جی، اس گھر کے بچوں کی تربیت آپ دیکھیں، اور اس گھرانے کی تربیت کا کیا عالم ہوگا جس گھرانے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، بے آپ شک۔ کے بچپن سے ایک آپ کا واقعہ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اپنی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شادی میں تشریف لے گئیں، جی، تو وہاں مختلف علاقوں سے عورتیں، لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، جی، تو ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ قیمتی تھا، جی، اور جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ بھی قیمتی تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر سادہ لباس تھا۔ جی، تو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مایوس ہو گئیں، جی، دل میں یہ پریشانی ہوئی کہ ان کے لباس دیکھو کتنا اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت بی فاطمہ الزہرا نے عرض کی، امی جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ جی، تو فرمانے لگی، بیٹا اس لیے کہ دیکھو ان کے لباس کتنے عمدہ اور کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے قیمتی انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، جی، اور تیرے جسم پر ایک سادہ لباس ہے، قیمتی اتنا نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگیں کہ امی جی آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اپنے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، آقا نے فرمایا عورت کا جو لباس ہے وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے، سبحان عورت کا اللہ، جو لباس ہے وہ وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہے، عورت کا جو زیور ہے جی، آقا کریم نے فرمایا وہ حیا ہے۔ سبحان اللہ، آقا سبحان اللہ۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا آپ کے یہ جملے بتاتے ہیں کہ واقعی
تو نے آنکھ نبوت کے گھرانے میں کھولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بچپن کی یہ آزمائشیں آپ کو ہر لحاظ سے مضبوط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رکھنے والی ثابت ہوئیں۔ یہ شرف اور تربیت آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں میں ممتاز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ ان کے فضائل قرآن اور حدیث میں واضح ہیں۔ اہل سنت و جماعت میں اعتدال، محبت اور ادب کی تعظیم ہے۔ میں چاہوں گا آپ فضائل اہل بیت بالخصوص خاتون جنت کے فضائل و مناقب اور ادب اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جہاں تک ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت، تو یہ جو آیت تطہیر مشہور ہے جس میں اللہ کریم نے اس گھرانے کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا ہے، سبحان تو اس آیت کے تحت بہت ہی عظیم مفسر حضرت علامہ مولانا سید محمد محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ جی تعالی علیہ صاحب تفسیر روح المعانی شریف، جی تو آپ تفسیر روح المعانی میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں، اور کسی بھی برادری کا بندہ، جی کسی قوم یا کسی قبیلے کا بندہ اگر شریعت کے پیمانے پر تقاضوں پر پورا اتر کر جی عبادت کرے تو پھر بھی اللہ کریم بے نیاز ہے، چاہے عبادت کو قبول فرمائے چاہے رد فرما دے۔ بے شک فرمایا لیکن سید وہ عظیم خاندان ہے جی کہ یہ جب شریعت کے تقاضوں پر پورا اتر کر اپنے نان مصطفیٰ کے قدموں پر پورا چل کر سبحان اللہ، عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سید کی عبادت کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بالخصوص حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے کی جو فضیلت ہے، وہ کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر جلد اول صفحہ نمبر 260 پر جی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا جاؤ علی کو میری بارگاہ میں بلا کر لاؤ۔ سبحان اللہ، جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، جب میں حضرت علی کے گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بند تھا۔ فرماتے ہیں ایک چیز میں نے اور کیا سنی کہ آپ کے گھر مبارک سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ گھر کوئی نہیں ہے اور گھر میں چکی بھی چل رہی ہے۔ چل رہی ہے، فرماتے ہیں میں نے آ کر حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور علی کے گھرانے میں گیا ہوں، علی کے گھر آج ایک عجیب بات دیکھی ہے، علی کے گھر کوئی نہیں تھا، گھر کی چکی چل رہی تھی۔ سبحان تو آقا نے فرمایا اے ابو ذر بیٹھ جاؤ، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں، سبحان تو اللہ نے ان ملائکہ میں سے کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہ گھر میری بیٹی زہرا کا ہے، وہ گھر میرے داماد علی کا ہے، سبحان اس اللہ، گھر میں سبحان حسنین کریمین طیبین طاہرین جیسے بچوں نے بچے پرورش پا رہے ہیں، تو اس گھر کی چکی چلانے بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، اس گھر کی فضیلت فضیلت ہے، کے حوالے سبحان سے اللہ، ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کے اہل بیت اطہار کی تعظیم کے جی اعتبار سے، تو مدارج نبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا کہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جی تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ سرکار کو ایک سواری کے طور پر اونٹنی پیش کی گئی۔ آپ جب اس پر سوار ہونے لگے تو اس اونٹنی کی مہار اہل بیت اطہار کی عظیم فرد مفسر قرآن امام المفسرین جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لی۔ سبحان اللہ، تو جناب سبحان زید بن ثابت فرمانے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ میری سواری کی لگام پکڑ رہے ہیں، جیسے ایک نوکر، ایک خادم، ایک شاگرد کا کام ہوتا ہے، ایک مرید کا کام ہوتا ہے، آپ تو جی اہل بیت اطہار کے عظیم فرد ہیں، آپ یہ کیا سبحان کر اللہ، رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تو آپ فرمانے لگے آپ پریشان نہ ہوں، میں نے تعلیم پائی ہے نبی کریم علیہ السلام سے، سبحان ہم نے اللہ، حضور سے یہ سیکھا ہے، آقا نے فرمایا میری امت کے علماء کی قدر کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ کیا بات، روایت مکمل کر کے میں آگے نتیجہ جی نکالتا ہوں۔ جی تو سبحان حضرت جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ نیچے اترے، تو آپ نے جناب عبداللہ بن عباس کے ہاتھ مبارک کا بوسہ دیا، سبحان تو آپ اللہ، فرمانے لگے آپ حضور کے عظیم صحابی ہو، جلیل القدر صحابہ سے میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بے شک، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا جس پیارے نبی نے تمہیں علماء کی تعظیم کرنے کی تعلیم دی، اس مصطفیٰ کریم نے اہل بیت کا ادب کرنے کی بھی تعلیم دی۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ، علامہ قلندر لاہوری میں نے یہ فرمایا تھا کہ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کیا خاموش اے بات، دل، دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سبحان تو اللہ، یہاں آج کے اس دور حاضر میں جو چیز دیکھی گئی ہے اپنے خطبہ حضرات میں بالخصوص یا پیران عظام کے اندر،
تو میں تو نہ چیز قدموں کی خاک کے برابر ہوں. تو یہاں صرف سید کی شان بیان ہوتی ہے، عالم کی نہیں ہوتی. بے شک بالکل ہاں، ایسے ہی ہے، جبکہ درست ہے. اگر عالم نے سید کے ہاتھ چومے ہیں تو جی سید بھی عالم کے سواری کی مہار پکڑ رہا ہے. بے شک. اور جو مشہور روایت ہے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام جب روانہ فرمانے لگے تو حضور خود اس کی لگام پکڑ کر آقا کریم آگے تک چھوڑ کر آئے. بے شک. تو فرماتے ہیں حضور نے بہت بڑا یہ سبق دیا. آقا نے فرمایا دیکھو کہ جو میرے دین کا خادم ہو مصطفیٰ کریم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ تو سبحان آج اللہ. ایک طرف سے سادات کی تعریف ہو رہی ہے، جی پیران عظام کی تعریف ہوتی ہے، علماء کی آج آئے دن کیوں قدر کم ہو رہی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ عالم کی کسی نے شان بیان کی ہی نہیں. کی نہیں، بالکل درست علماء ہے. نے جب کہ سادات کی قدر کرنے کے جو درس دی ہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کمال کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ ملفوظات شریف میں، آپ کے ملفوظات میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا، حضور سید کا بیٹا بچہ جی اگر غیر سید کے پاس پڑھتا ہو تو اسے سبق نہ آئے یا کوئی شرارت یا غیر حاضری کی بنا پر، جی کیا اسے وہ استاد سزا دے سکتا ہے؟ جی تو اعلیٰ حضرت نے جو قلم اٹھایا کمال کر دی. سبحان اللہ. بے تو شک. آپ یہ فرماتے ہیں آپ استاد کے حوالے سے بات کرتے ہو، سید کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ سید اگر کسی جرم میں ملوث ہو جائے معاذ اللہ جی تو قاضی وقت اس کو سزا دے اسلامی قوانین کے مطابق. مثلا چور کی سزا ہاتھ کا پنجہ کاٹنا ہے، جی زنا کی سزا علیحدہ ہے، شراب کی علیحدہ ہے، جھوٹی جی گواہی کی علیحدہ ہے. جی تو سید سے اگر ایسا کوئی گناہ معاذ اللہ سردرد ہو جائے اور اس کو قاضی سزا دینے لگے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سزا دے گا کیونکہ قرآن کا حکم ہے، جی لیکن فرماتے ہیں وہ نیت کیا کرے گا. جی کمال ادب ہے میرے اعلیٰ حضرت کا. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں وہ نیت یہ کرے گا کہ سید کے قدموں سے مٹی لگی ہے، میں تو صرف مٹی صاف کر رہا صاف ہوں. کر رہا ہوں. وہ کیا بات ہے قاضی، وہ جج، وہ جی چیف جسٹس وہ یہ سوچ رکھے گا کہ میں تو سید کے قدم صاف کر رہا ہوں. قدم تو صاف کر. جہاں ہمارے علماء نے یہ حق ادا کیا تو وہاں ہمارے پیران عظام کو بھی یہ بات چاہیے بے کہ وہ شک. بھی اپنے مریدوں میں، اپنے خانقاہوں میں وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ عالم بھی اس شان کا مالک ہے کہ ہمارے اہل بیت اطہار کے عظیم وہ بزرگ جو مفسر قرآن ہے اور امام المفسرین ہیں، بے شک. وہ ان کی سبحان سواریوں کی لگام پکڑتے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اہل بیت اطہار کا ادب. اللہ تعالیٰ سبحان ہمیں اللہ. کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے، بہت خوب. اہل بیت کے فضائل سن کر ایمان بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. اعتدال اور توازن کے ساتھ محبت امت کے اتحاد کا ذریعہ ہے. یاد رہے کہ محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے صحابہ کا مقام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. بے شک. بے شک کمال بات ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں عبادات، پردہ، حیا، سادگی اور زہد و تقوی اعلیٰ نمونہ ہے. یہ تمام اوصاف نہ صرف زمانہ نبوی میں بلکہ آج معاشرتی اور اخلاقی حالات میں بھی خواتین کے لیے عملی رہنمائی ہیں. آج کے دور میں جہاں فکر اور اخلاقی انتشار ہے وہاں خاتون جنت کی سیرت سے بہترین سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ خاتون جنت پاک کی سیرت مبارکہ بالخصوص آپ کی عبادت، پردہ اور حیا کیا تھا، یہ ارشاد فرمائیے گا. سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کی. اور بی بی پاک کے گھریلو کام کاج کے صورتحال کو دیکھا جائے، پھر آپ کی عبادات کو دیکھا جائے تو آج ہماری بہنوں کے لیے یہ بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا یہ سبق ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں. آپ فرماتے ہیں اکثر دن ایسا گزرتا ہماری امی جان سارا دن عبادت میں گزار دیتی. سبحان اور اللہ. جناب امام حسن بصری جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، جی تو آپ فرماتے ہیں اکثر راتیں ایسے گزرتی کہ بی بی جی ساری رات عبادت میں گزارتی. سبحان اور اللہ. یہ روایت بھی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صبح یہ کہتے یا اللہ رات چھوٹی ہے مجھے عبادت میں لذت نہیں آئی. اللہ تو کیا بات حضرت ام ایمن فرماتی ہیں ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان شریف تھا. ہے. سبحان تو اللہ. میں بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، دوپہر کا وقت، ماہ رمضان شریف، شدت کی گرمی، جی آپ آرام فرما رہی ہیں. فرماتے ہیں جس بات نے مجھے حیرت میں ڈالا وہ کیا تھی. جی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین جنت کے جوانوں کے سردار، سبحان اللہ. ان کے مبارک جھولے خود بخود جھول رہے تھے. سبحان ان اللہ. کے مبارک جھولے خود خود بخود بخود جو جھول رہے تھے. کیا اور بات ہے. ان آپ کے
چکی مبارک کے ساتھ آرام فرماتی، چکی مبارک خود بخود چل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جناب ام ایمن فرماتی ہیں میں نے جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، جی حضور آج میں فاطمہ زہرا کے گھر گئی ہوں، فاطمہ سو رہی تھی تو ایسا ماجرا دیکھا ہے کہ گھر میں جھولے خود بخود جل رہی تھے اور گھر کی چکی خود بخود چل رہی تھی۔ تو میرے کریم نبی نے جو جواب عنایت فرمایا میری زہرا نے آج روزہ رکھا ہے تو شدت کی گرمی ہے، میرے کریم نے اس پر نیند غالب کی ہے اور اس کے لیے موسم کو ٹھنڈا فرمایا ہے۔ سبحان جو اللہ۔ کام میری بیٹی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کے ذمہ لگا دی ہیں سبحان کہ اللہ۔ تم سبحان ان اللہ۔ کاموں کیا کو بات تم ہے، سر انجام کیا دو۔ بات ہے، کیا تو یہ کہنا بی بی پاک کی عبادت کی ہلکی سی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جی جہاں تک بات ہے آپ کے حیا کی، آپ کے پردے کی، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار نے خود ایک دفعہ ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ جی آج ہماری عورتوں کے بھی مختلف خیالات ہیں، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ خیالات عنایت فرمائے۔ آمین تو آمین۔ فرمایا عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ تو آپ نے جو جواب عنایت کیا، عرض کی حضور عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے، غیر مرد اسے نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ہی جیسے بات ہے۔ یہاں مجھے علامہ قلندر لاہوری کا وہ فرمان یاد آتا ہے، جی تو اس پردے حیا کی بات پہ تو اقبال یہ فرما گئے تھے کہ سنے گا کون اس چیز کو اقبال، وہ انجمن ہی بدل گئی۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو، جی جی بے فرمایا شک۔ جس محفل میں یہ حیا کے تذکرے ہوا کرتے تھے، وہ پردے کی بات ہوا کرتی تھی، وہ جی محفلیں اب رہی نہیں۔ اللہ سنے گا کون اس چیز کو اقبال، وہ انجمن ہی بدل گئی، بے شک۔ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ اللہ اکبر، تو کیا حضرت کہنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک محفل سجی، جی سبحان شاعر اللہ۔ کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی جی سارے صحابہ دو زانوں، جی جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا کیا ہوگا۔ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو آقا کریم نے سوال ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہ بتاؤ عورت اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتی ہے؟ جی سبحان تو اللہ۔ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ اٹھے، گھر تشریف لے گئے تو سبحان چہرے اللہ، پر پریشانی کے آثار۔ کیا بات۔ جناب فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، تاج۔ میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہی ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے آج بارگاہ نبوت میں ایک سوال ہوا ہے۔ آقا کی مبارک محفل میں بیٹھے تھے، حضور نے سوال ارشاد فرمایا، ہر صحابی چوپ ہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جی بی بی پاک نے عرض کی بتائیں کیا سوال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور نے یہ پوچھا ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتی کب ہے؟ ہوتی ہے؟ تو بی بی پاک نے کہا جاؤ ابا حضور سے یہ عرض کرو کہ اس وقت رب کے قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر میں اکیلی چھپی ہوئی ہو، سبحان اللہ، جتنی تنہائی میں ہو اتنا رب کے قریب ہوتی ہے۔ سبحان فرماتے اللہ۔ ہیں حضرت علی پاک جا کر جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جواب عرض کرتے ہیں، حضور عورت اس وقت رب کے قریب ہوتی ہے جب وہ چھپی ہوئی ہو۔ تو آقا کریم نے فرمایا علی جواب تو درست ہے لیکن یہ تیری طرف سے نہیں، بیٹی زہرا کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹی کیا۔ زہرا کی طرف سے ہے۔ جی تو بے شک۔ آپ کے حوالے سے تیسری روایت جو کتب میں ملتی ہے، جی آپ کا تعلق محبت والا جناب صدیق اکبر کے گھرانے سے، صدیق اکبر کی مبارک زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی فاطمہ زہرا کے بڑے قریبی مراسم تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دفعہ بی بی پاک نے ان کے سامنے اپنی ایک پریشانی کا اظہار کیا۔ جی تو وہ پریشانی کیا تھی کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جی تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ وہ اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے کہ جسم کا پیکر چادر کے اندر تو جسم کی بناوٹ تو نظر آتی ہے نا، جی تو میں یہ پریشان ہوں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جناب بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، فرمایا میں نے حبشے کے اندر دیکھا ہے جب وہ عورتوں کے جنازے اٹھاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کھجور کی لکڑی، سبز لکڑی کاٹ کے وہ اوپر باندھ لیتے ہیں، جی اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ چادر کے پردے میں بھی عورت کے جسم کا پیکر نظر نہ آئے، بے نہ آئے۔ شک، تو کیا۔ یہاں اس موقع پر جو ہمارے اس قریب علاقے کے شاعر شاکر سجاوادی نے جو پیغام دیا ہے، جی ان ہماری بہن بھائیوں کو جو آزاد ماحول چاہتی ہیں، جی کسی قسم کے شریعت کے پردے کو وہ اپنی ترقی میں آر سمجھتی ہمارا ہیں، جسم ہماری مرضی کا ہماری مرضی پر، جی تو ہمارے اس شاعر نے بڑی عظیم بات کی۔ جی یہ کہتے ہیں کہ نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی، جی بے نہ شک، کیا جسم بات۔ تیڑا نہ نہ جانتے جان تیڑی، اے تر کا رب رحمان مانتا ہے۔ ہے۔
اون دے حکم بغیر تو بے بس ہیں، جی اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے، سبحان اللہ بے شک نہ جسم تیڈا نہ جان تیری تیڈی، اے ترکا رب رحمان دا رحمان دا ہے، کیا کیا اون دے حکم بغیر تو بے بس ہیں، بے شک اے فیصلہ پڑھ قرآن دا دا ہے، میرے جسم تے میری مرضی، جی اے وہم اے گمان انسان دا ہے، بالکل تیری روح شاکر مالک دی اے ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان تو اللہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے حیا اور عبادت کی ہلکی سی جھلک پیش کی ہے۔ دعا اللہ کریم یہ نمونہ، یہ سیرت ہمارے گھروں میں بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی اور بچیوں کو یہ نمونہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کی عبادت پردہ اور حیا آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی عزت اور وقار اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ دنیا کی چیزوں میں۔ اگر خواتین اس سیرت پر عمل کریں تو معاشرہ خود بخود پاکیزہ اور سکون باوقار کا مظاہرہ کرے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے، بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکاح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی تاریخ میں مثال ہے۔ مہینے اور نکاح کے حوالہ جات سے بعض غلط فہمیاں عام ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے تاکہ امت مسلمان درست فہم پیدا ہو۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سادگی، تقوی اور اللہ کے توکل برکت کی حقیقی سبب ہے، نہ کہ کسی مہینے یا ظاہری رسوم کی زیادتی۔ میں سوال یہ عرض کروں گا، خاتون جنت کا نکاح کون سی ہجری میں ہوا اور کون سے مہینے میں ہوا؟ ایک تو یہ ایک قول کے مطابق کہ آپ کا نکاح سفر میں ہوا، آتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح جائز نہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے 2 ہجری کے واقعات میں آپ کے نکاح مبارک کا ذکر فرمایا۔ سبحان آپ کا اللہ نکاح مبارک 2 ہجری میں ہوا، اور جو مہینہ ہے اس کے اندر 3 اقوال ملتے ہیں۔ جی ایک ماہ رمضان شریف کا ہے پہلا، سبحان اور اللہ عام طور پہ ہم ماہ رمضان میں نکاح نہیں رکھتے، جی بے شک تو بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح ماہ رمضان شریف میں ایک قول۔ سبحان دوسرے قول کے مطابق رجب المرجب شریف میں۔ جی تیسرے ایک قول ملتا ہے سفر المظفر کا۔ تو سبحان سفر کے اندر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، یہ جی آفتوں مصیبتوں والا ہے۔ جی لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک آقا نے فرمایا اللہ سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اس میں شادی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ کوئی حرج نہیں ہوتی، کیا بات ہے۔ یعنی کہ یہ صرف عوام کے اندر غلط فہمی ہے غلط کہ فہمی۔ بھئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے یہ مہینے ہیں، یہ موسم ہے، آپ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، یہ تو سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، بہت خوب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ واقعی ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل برکت سادگی، تقوی اور اللہ کے توکل پر ہے۔ اسلام میں نکاح ایک مبارک سنت ہے اور اس میں ہر قسم کے غلط تصورات سے پاک رکھنا چاہیے۔ یہ درس آج بھی ہمارے لیے عملی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکاح کے شرعی تقاضے، گواہان اور مہر کی مقدار بھی امت کے لیے رہنمائی ہے۔ خاتون جنت کے نکاح مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی میں سادگی، اعتدال اور حسن نیت کا سب سے اہم ہے۔ میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شریعت میں کم سے کم یا زیادہ میں زیادہ حق مہر کی اجازت کس حد تک ہے اور اصل مقصد کیا ہے، یہ رہنمائی فرمائیے گا۔ محترم آج کے اس دور میں آپ نے بہت عظیم سوال کیا ہے، تو کیونکہ آج کل آئے دن چاندی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جی تو تقریباً ہر جگہ نکاح میں یہ شور و غل سنتے ہیں جی کہ دیکھو جی نکاح یہ حق مہر بہت زیادہ مقرر کر دیا جی، اتنا جی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جبکہ جہاں شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں رکھا، مثلا ولیمہ ہے جی تو مختصر چاہے آقا نے فرمایا کہ تم تھوڑے سے چھوارے تقسیم کر دو ولیمہ ہو جائے گا، جی کچھ بکری ذبح کر دو ولیمہ ہو جائے گا، لیکن ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے صرف کرتے ہیں۔ صرف کرتے ہیں بے تو شک۔ باقی ایسے بارات کے اخراجات ہیں، لائٹنگ وغیرہ کے اخراجات ہیں، جی لیکن جو شریعت نے ہمارے لیے لازمن قرار دیا ہے وہ حق مہر ہے۔ جی بے شک، اس کے پیسوں پہ ہم جا کے جھگڑا کرتے ہیں۔ جھگڑا کرتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہاں تک ہے نکاح کے گواہوں کا تعلق، جی تو حسین اتفاق ہے مدارج نبوت کے اندر، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب اس نکاح کا وقت آیا تو آقا کریم نے فرمایا اے انس جاؤ
میری بیٹی کے نکاح کا وقت ہے، اس میں نکاح کی شرکت کے لیے جن حضرات کو بلانا ہے وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سبحان اللہ، دوسرے جناب سبحان عمر اللہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تیسرے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، چوتھے جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، پانچواں فرمائے انصار صحابہ کی جماعت کو بلا کر لاؤ۔ سبحان تو اللہ، یہاں سے جو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے اور میں ضرور کرنا چاہتا ہوں جی کہ جب ہم نکاح کے اندر اپنے نکاح میں گواہ یا شرکت کے طور پر اپنے دشمن کبھی نہیں بلاتے، بے شک، صرف دوست ہی بلاتے ہیں، اور وہ بھی آ- اچھے سے اچھا، اچھے سے سبحان، اچھے جو جی سب میں سے ہمیں زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ جی بے شک، تو آج ان آقا کریم کا ان حضرات کو بلانا اس بات کو زہر کر رہا ہے جی کہ ان لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ معذ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے دشمن تھے، جی دشمن نہیں تھے بلکہ یہ دوست تھے۔ سبحان جہاں اللہ، تک بات ہے حق مہر کی، جی تو حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا کا حق مہر کا جو ذکر ملتا ہے کتابوں کے اندر وہ 500 درہم تک ہے، جی اور جو ہمارا شریعت نے مقرر کیا ہے کم از کم جسے مہر مثلی کہتے ہیں اس سے کم نہیں ہو سکتا، وہ ہے 10 درہم چاندی کا وزن۔ صحیح، تو 10 درہم چاندی کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے ہے، جی 2 تولے 7.5 ماشے آج جو تولے کی قیمت ہے چاندی کی وہ 10,300 ہے، جی اس حساب سے تقریباً 28,900 روپیہ آج کے دن کا حق مہر بنتا ہے۔ صحیح، پچھلے دنوں چاندی کا ریٹ کو چڑھا ہوا تھا جی تو تقریباً 42,000 تک حق مہر پہنچا ہے، جی لیکن ہر جگہ نکاح میں یہ شور و غل سنتے تھے، دیکھو جی پہلے 5,000 تھا اب یہ زیادہ کیسے ہو گئے۔ زیادہ تو کیسے ہو گیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مثلی ہے یہ ہے 10 درہم، جی اس سے نیچے ہم نہیں کر سکتے، اس سے اوپر قرآن کا حکم ہے جتنا مرضی کرو کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہم لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بہمی رضامندی سے جو مقرر ہو جائے وہی حق مہر ہے، تو یہ ایک لحاظ سے یہ غلط ہے۔ صحیح، بہمی رضامندی شریعت کی آخری حد سے اوپر چلے گی، جی بے شک، اپنی مرضی سے نہیں ہاں چلے گی، اپنے 2 تولے 7.5 ماشے سے اوپر جو ہم مقرر کرنا چاہیں اس میں ہماری رضامندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے نیچے رضامندی نہیں ہے۔ جس بندے نے حق مہر مکمل طور پہ ادا نہیں کیا یا مقرر نہیں ہوا جی تو اس وقت غلط فہمی میں رہے ہیں یا لا علمی میں رہے ہیں، وہ اب بھی اپنا حق مہر مکمل ادا کر سکتے ہیں ہمارے مثلی کے حساب سے، یعنی 2 تولے 7.5 ماشے آقا کریم کی امت میں قیامت تک یہی نصاب ہے۔ ماشاء تو اللہ، کیا جو ہی بات، اس دن کا چاندی کا ریٹ ہوگا اگر نقدی صورت میں دینا ہے تو وہ، نہیں تو اگر کسی نے سونا یا زمین وغیرہ حق مہر میں دینی ہے تو پھر اس نقدی کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا۔ جی اگر جس نے یعنی کہ 10 سال کی ہے، 5 سال پہلے شادی کر لی ہے، وہ وہ اس اسی وقت اسی وقت کے دے اسی وقت گا کے یا آج کے نہ دور نہ میں؟ اسی وقت چاندی کا، اسی وقت کے یعنی حساب سے، موجودہ جو اس دن کا ریٹ ہوگا اسی سے۔ ماشاء اللہ، کیا جی ہی یہ بات ہے، بہت خوب۔ اگر آج کے دور سے بھی اگر دے دے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ کیونکہ پھر بھی تو اپنے گھر میں جا رہے ہیں نا، جی یہ بھی جی تو کہتے ہیں نا جا تو اپنے گھر میں رہے، تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے، پھر کوئی دے دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی کیا ہی بات ہے، ماشاء اللہ، یہ تفصیل امت کے لیے عملی رہنمائی ہے۔ جی نکاح میں آسانی، اعتدال اور حسن نیت کا اصل مقصد ہے۔ کم یا سادہ مہر شریعت کے مطابق جائز ہے اور اصل برکت دینداری میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ سادگی آج کے معاشرے میں بوجھ کو کم کرنے کے بہترین ذریعہ ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کے تعلقات کی درست معلومات امت کے اتحاد اور احترام کے لیے ضروری ہے، اور یہ اعتدال کے ساتھ سمجھنا بھی کیوں ضروری ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی اولاد کتنی ہے؟ یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، سیدہ خاتون جنت پاک کی اولاد کتنی ہے؟ کیا آپ کی کسی صاحبزادی کے نکاح حضرت عمر پاک سے ہوا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی آپ کے وطن مبارک سے 6 بچے ہوئے ہیں، جی تو جن میں پہلے جو ہے نا وہ حضرت امام حسن اور سبحان، جناب امام حسین جی اور جناب امام محسن، سبحان اور اللہ، جو صاحبزادیاں ہیں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سیدہ رقیہ، سبحان تو اللہ، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ سبحان اللہ، تو جناب حضرت علی المرتضیٰ کی جو اولاد بھی فاطمہ تو زہرا کے گھر سے ہوئی ہے، وہ یہ تو ہے، یہ وہ عظیم اولاد ہے جہاں سے نبوت کا خاندان چلا ہے۔ سبحان اللہ، بے تو شک، حضرت سیدہ ام کلثوم کی شادی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ مدارج نبوت میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا، اور نزہۃ القاری، مستدرک الحاکم، بہت ساری کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ اور محدثین نے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، وہ کیا کہ جناب عمر فاروق کی عمر اتنا زیادہ تھی اور بی بی سیدہ رقیہ پاک کی ام کلثوم پاک کی عمر کم تھی۔ جی تو آپ علماء فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیت ارادہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ نسبت نسبت تھی، نسبت سبحان اللہ، برکت
وہ جی تعلق، کیونکہ یہ وہ عظیم خاندان ہے کہ ہر، اگر نے فرمایا رشتہ منقطع ہوگا، لیکن میرے خاندان کے ساتھ جو جڑا ہے وہ رشتہ منقطع نہیں ہوگا، نہیں کیا ہوگا۔ کیا تو بات ہے، آپ کا سبحان اللہ۔ یہ ارادہ مبارک تھا، اور واقعی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی سے ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا ہی بہت خوبصورت بات فرمائی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ دور حاضر سننے کو ملتا ہے کہ سیدنا عمر پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بے ادبی کی تھی، دروازہ توڑا تھا، فلاں فلاں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ان کی تھی دشمنی تو رشتے آپس میں کیسے ہوئے، کیسے ہوئے اور نکاح گواہ کیسے بنے۔ گواہ کیسے بنے۔ جی یعنی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ رشتہ تو ہم وہیں کرتے ہیں کہ نا جہاں اگلا بندہ بھی قابل احترام ہو، محبت ہو اور عزت کے لائق ہو۔ جی تو یعنی کہ یہ تہمت لگانا، بہتان لگانا، یہ بات غلط ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ میں اگر آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ آپ کا مزار پر انوار، اور کہتے ہیں کہ سیدہ پاک کو غسل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، آیا کہ اس کی ذرا رہنمائی فرمائیں، کیا مرد اپنی عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا۔ ہاں، یہ سوال بڑا تحقیق طلب ہے۔ آپ کا مزار پر انوار جو ہے نا وہ جنت البقیع کے اندر ہے، جی اور اس ضمن میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ کے متعلق بھی 3 اقوال ملتے ہیں کہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنازہ پڑھائی، جی نماز جنازہ، دوسرا جناب عبداللہ بن عباس، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تیسرا جو ہے نا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سبحان تو جن کے بارے میں معاذ اللہ یہ مشہور ہے کہ بیوی نے کہا کہ انہیں میری فوتگی کی خبر نہ دینا، انہیں میرے اللہ جنازے کی اکبر۔ اطلاع نہ دینا، جبکہ محدثین نے لکھا ہے، اس روایت کو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، کیونکہ وقت اب بہت قلت کے ساتھ ہے، افطاری جی کا وقت ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کی اس روایت کا، اس کے اعلیٰ حضرت نے مختلف جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ فتح ورضیہ شریف جلد 9 کے جو رضا فاؤنڈیشن کا چھاپ ہے، اس کے شروع میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ جی تو آپ فرماتے ہیں پہلے اس روایت میں کچھ کلام ہے، پہلا جواب یہ عنایت فرماتے ہیں، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا، آپ نے معاونت فرمائی تھی، اور جو غسل دینے والی تھی وہ جناب ام ایمن تھی۔ صحیح، تو جیسے کسی جگہ فوج جنگ لڑتی ہے تو کہتے ہیں فلاں بادشاہ نے جنگ لڑی، جی لڑتی تو فوج ہے نا، بے شک بالکل۔ بادشاہ تو نہیں لڑتا نا۔ جی تو ایسے آپ کے کہنے پر، آپ کی معاونت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہا گیا کہ جناب علی المرتضیٰ نے غسل دیا۔ فرماتے ہیں اگر واقعی حقیقتاً انہوں نے ہی غسل دیا تو جی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، سبحان یہ اللہ۔ ان کی خصوصیت ہے۔ جیسے میں نے پیچھے حدیث بیان کی ہے، آقا نے جی فرمایا میاں بیوی جب فوت ہو جائیں تو ان کا رشتہ جو ہے نا منقطع ہوتا ہے، میرے خاندان میں یہ کی خصوصیت ہے کہ یہ رشتہ منقطع نہیں ہوتا، یہ حضرت علی پاک کی خصوصیت ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر آج کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو غسل وفات نہیں نہیں دے دے سکتا، سکتا۔ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا، کمال کر دی۔ یعنی کہ ہمیں آج ان کی سیرت اور پہلو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ نے آج اس عظیم ہستی کا تذکرہ سنایا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہماری آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ اور میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے تو اللہ کی رضا کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔